ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور جیسے کہ میں نے موضوع عرض کیا تھا کہ نماز موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء، زینت الفقہاء، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، ایک خوبصورت شخصیت، بہت اچھا انداز تکلم، وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن اور قاری خوش الہان علامہ اکرام حسین القادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ تین ثناءخواں، وہ تین نوجوان ثناءخواں کے جو ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ثناءخواں ہیں، عزیر عزیزی بندگی، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج انشاءاللہ جیسے کہ بتایا گیا ہمیں کہ الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، انہی کے پڑھے ہوئے کلام کو آج شامل کیا جائے گا اور ان کی عظیم خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ نماز موضوع ہے، نماز دلوں کا چین ہے، روح کا اطمینان ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بندے کا رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نماز ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی اور امت کو تعلیم فرمائی، اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کی بھی کئی آیات اس پر دلیل ہیں، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آج اس حوالے سے شامل کیا گیا ہے اس موضوع کو کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں میں تھوڑا سا تساہل کرتے ہیں، تو معلوم ہو جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے ازروء قرآن، ازروء احادیث۔ میں چاہوں گا پہلے یہی سوال مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں، نماز کی فرضیت کے حوالے سے قرآن و حدیث جو ہمیں احکامات دے رہے ہیں وہ کیا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جب قرآن عظیم میں کوئی حکم مطلقاً بیان ہو، مطلقاً کا مطلب اس میں کوئی طبی فائدہ یا دنیاوی فائدہ سیاق و سباق میں ذکر نہ کیا جائے، تو اگر وہ امر ہے، حکم ہے، تو اس سے کم از کم وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آیت اتنی کلیئر ہے کہ اس میں مجتہد کو کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو تو فرضیت ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سبحان۔ اور اس میں کوئی طبی فائدہ یا اور کوئی مصلحت دنیاوی بیان نہیں ہوئی، صحیح۔ تو اس سے واجب اولاً، اور اگر بالکل کیونکہ کلیئر آیت ہے، تفصیل کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو فرضیت ثابت ہوگی۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنی حکم کو مزید تقویت بھی دے دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے جب کویسچنز کیا کہ ہم پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب، تو اس میں ایک ذکر یہ سرکار نے فرمایا تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سفر معراج پہ سرکار تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد وفات دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کی گئی امداد کے تحت نبی کریم نے 45 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر کے معاف کیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 45 نمازیں معاف فرمائیں۔ لیکن ساتھ ہی بخاری کا قول موجود ہے کہ لا یبدل القول لدیّ، میری بارگاہ میں قول تبدیل نہیں ہوتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور ہے بھی فرض اعتقادی۔ فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جو نصوص قطعیہ سے واضح قرآن کی آیت سے ثابت ہو، لہٰذا اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور ایک بار بھی جان بوجھ کر بلا عذر ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لیں تو یہ کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو بعض نے تو اس کو ظاہر پر رکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز بلا عذر قضا کی تو دائرہ اسلام سے خارج، لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تعویل کرتے ہیں، اور ہر رحمت نازل ہوں امام اعظم پر، اگر وہ اس کی صحیح تعویل نہ فرماتے تو پھر ایک ایک گھر کے اندر کئی کافر ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اگر کوئی حلال سمجھ کر نماز کو چھوڑے تو چونکہ فرض اعتقادی ہے اس کا پورا کرنا لازم تھا، اور حلال سمجھ کر اس کو چھوڑا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن حرام سمجھ کر اس کو ترک کرتا ہے، عمل کی سستی ہے، نفس کی وجہ سے سستی کا شکار ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے بنیادی بات ارشاد فرمائی نماز کی فرضیت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، اور وہ حدیث مبارکہ
کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کے بھی حوالے سے ارشاد فرمایا. تو اس بات سے اہمیت ثابت ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس پر مزید ہم بات کریں گے کہ نماز کی اہمیت، فرضیت اور اس کے حوالے سے مزید سوالات شامل کریں گے. شامل کرتے ہیں اس وقت حمد رب جلیل. ہمارے تینوں ثنا خواں عزیر عزیزی اور ثقلین رشید دانیال شیخ پیش کریں گے. حمد رب جلیل لطیف اثر مرحوم کا لکھا ہوا حمدیہ کلام. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے کیا اب دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. صلی اللہ سے گونج اٹھی، صلی اللہ سے گونج اٹھی، تیرے حرم کی آج فضا، تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، علم و علماء یہ سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم چونکہ ثنا خوانی بھی شامل کرتے ہیں، تو ARY-QTV نے امسال الحمدللہ یہ اہتمام کیا ہے کہ دنیا نعت کی عظیم شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ سحر و افطار میں مختلف نعت کے شعبوں کے حضرات کو شامل کیا جا رہا ہے اور ان کی خدمات کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور ان کے انتقال پر ایک بہت شاندار انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کا تعزیتی پروگرام بھی پیش کیا گیا اور پوری دنیا سے کالرز کو شامل کیا گیا۔ ARY-QTV نے آج یہ اہتمام کیا ہے کہ الحاج سعید ہاشمی صاحب کے پڑھے ہوئے کلام مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، یا محمد نور مجسم لم یاتی نذیر و کفی نظرن، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ ثنا خوانوں سے فرمائش ہے کہ لم یاتی نذیر و کفی نظرین پیش کریں اور سعید ہاشمی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، حنفیت شوں وسخا کیا بات اے گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم۔ ادھر بھی گرا جانا، الروح فدا کا فزد ہر یک شعلہ دیگر بر زن عشقا، یک شعلہ دیگر بر زن عشقا، مورا تن من دھن
دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یادی زیانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا بس خامہ خام نوا رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا نعت گا جانا لم یاتی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اللہ تعالیٰ الحاج سید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ ایسا کلام پڑھا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا شہرہ نظر آتا ہے، اور آج بھی وہی کیفیت سن کر محسوس ہوتی ہے کہ جیسے الحاج سید ہاشمی صاحب پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا موضوع نماز ہے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ہم نے نماز کی فرضیت کے حوالے سے بات کی. ابتداً بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے. مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمایا. مصطف نماز کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں، فرضیت پر تو بات ہوئی، میں چاہتا ہوں فضیلت پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. نماز یقیناً ایک بہت بنیادی عنوان ہے، اور قرآن مجید میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر فرمایا. یعنی حکم کے طور پر بھی نماز کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور اللہ والوں کی جہاں صفات قرآن مجید نے بیان فرمائی، تو ان صفات میں جہاں ان کے مختلف اوصاف بیان فرمائے، ان کی عبادات بیان فرمائی، ان کی ریاضتیں بیان، تو نماز کو خاص طور پہ کئی مقامات پر، یعنی ان صالحین میں خواہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا دیگر اولیاء امت ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کو ان کے اوصاف میں ذکر فرمایا. تو بحیثیت مسلمان ہمیں ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کو پر ایمان لائے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اولیاء امت سے محبت کرتے ہیں، تو ان سب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف میں نماز ادا کرنا اور نماز قائم کرنے کو بطور خاص بیان فرمایا. تو ایک تو ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی تسلسل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل صلاۃ یعنی نماز کی فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. ایک بہت بنیادی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، کہ 5 نمازیں ہیں کہ جو اللہ عز وجل نے فرض فرمائی ہیں، مقرر فرمائی ہیں. آگے فرمایا کہ من احسن وضوءہن، 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات ہے کہ من احسن وضوءہن، جس شخص نے بہت اچھا اور عمدہ وضو کیا، کامل اور مکمل وضو کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وصلاہن لوقتہن، اور ان نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کیا. اور پھر آگے تیسری بات فرمائی واتم رکوعہن وخشوعہن، اور ان کا رکوع اور خشوع یعنی ظاہر بھی اچھا اور باطن کے اعتبار سے بھی اس نے عمدگی کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا. تو ان 3 باتوں کی تکمیل کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ فضیلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کان علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لے لی ہے کہ
رب اس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اور فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر جس بندے نے اس طرح نہیں کیا یعنی ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے عہد نہیں ہے یعنی ذمہ نہیں لیا اللہ نے. ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ، کہ چاہے تو اللہ معاف فرما دے چاہے تو عذاب دے. تو ڈرنا چاہیے اور ان تینوں باتوں کو جو نماز کے حوالے سے بیان فرمائے اس کی مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم حدیث ہے فضیلت صلاۃ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موسم اس طرح کا تھا کہ درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ باہر تشریف لائے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو حضور علیہ السلام نے ٹہنیاں ہلائیں اور پتے گرنے لگے. تو حضرت ابو ذر کو آپ نے آواز دی یا ابا ذر، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے پتے جھڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی نماز ادا کرتا ہے وَيُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہت اہم قید ہے کہ ما من مسلم یصلی وَيُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو اور دیگر مفاسد نہ پائے جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرے تو فرمایا کہ اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. اللہ پاک اور صاف فرما دیتا ہے. تو ہمیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں. اور آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو آپ کی زبان اقدس پر بھی یہی بات تھی، الصلاۃ. یہ حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ نماز اور اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے بارے میں خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا اور نماز کا اہتمام کرنا. اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ 50 نمازیں فرض فرمائی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کو جب 5 ہو گئی تو فرمایا کہ اگرچہ امت جو ہے 5 ادا کرے گی لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی عطا کیا جائے. اس فضیلت کے بعد بھی اگر کوئی محروم رہتا ہے تو یہ انتہائی محرومی اور کوتاہی ہے. یقیناً یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. کوشش کرنی چاہیے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کریں اور ماہ رمضان کے ان بابرکت نماز سے فائدہ اٹھا کر زیادہ بہتر طریقے سے نماز کا اہتمام. بہت عمدہ انداز میں نماز کی فرضیت کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے کلام فرمایا اور نماز کی فضیلت کے حوالے سے مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. اب ہم نماز کے ترک کرنے کے حوالے سے دینی اور دنیاوی نقصانات جو ہیں ذرا اس سے بھی آگاہ ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ہمیں نقصان کا اندازہ ہوگا تو تب ہم نماز کی طرف رغبت کریں گے تاکہ ہمارے نقصانات نہ ہو دینی اور دنیاوی. اس اعتبار سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آج علم و علماء میں موضوع ہے نماز، اور نماز کے ترک کرنے کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے حوالے سے علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کیا نقصانات ہیں، کیا اس کے دنیاوی اور اخروی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نماز اللہ رب العزت کی جانب سے وہ بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ جسے سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس کی فرضیت پر جتنی تاکید ہمیں نظر آتی ہے شاید کسی اور عبادت کے لیے ایسی نظر آتی ہے. وعیدات اور اس ترک کے جو نقصانات ہیں اس کی فہرست طویل ہے. میں ضمناً چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اخروی جو نقصانات ہیں اس کی بات کریں تو سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے جو سورہ مدثر میں ذکر کیا گیا، ما سلککم فی سقر، کہ جنت والے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، تو اس کے جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی اس سے بڑا اور نقصان کیا ہوگا کہ اس نے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو ہی خراب کر دیا اور جہنم کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ بنایا. اور پھر آپ ذرا دیکھیے کہ جس شے کو خود رب ذوالجلال کا قرآن بربادی کہہ رہا ہو، تباہی کہہ رہا ہو، اور فرمائے کہ فویل للمصلین، کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز میں کوتاہی سستی برتتے ہیں اور اس کے لیے ریاکاری کا انتظام کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی اصل روح کے مطابق نہیں ادا کرتے. قرآن انہیں ویل کا یعنی بربادی کی جانب بیان کر رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا جو مقام ذکر کیا ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کن کے لیے ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا. یلقون غیا، ان قریب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اور یہ غی ہے کیا؟ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس کی حرارت اور جس کی گرمی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اور وہ کس کا ٹھکانہ ہے؟ وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا. یہ وہ اخروی نقصانات ہیں جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اب اگر دنیاوی اعتبار سے اس کے نقصانات دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بھی عبادت ہمیں عطا کی ہے
اس عبادت کے جہاں باطنی ثمرات ہیں وہاں اس کے ظاہری ثمرات انسان کے مزاج، اس کی شخصیت، اس کی عادات اور اس کے اطوار کو نکھارنے کے اعتبار سے ہیں۔ اس دنیا میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو مادی اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے کہ جناب وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو نماز کی ناقدری کرنے والا ہے وہ وقت کی بھی ناقدری کرنے والا ہے۔ بالکل ایسا ہی، کیوں؟ ایسا ہی بالکل۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز کو جو ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ جو مقررہ وقت پر نماز کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے وہ دیگر معمولات میں بھی وقت کی پابندی کو اختیار کرتا ہے، اور اگر اس کا ترک کرنے والا ہے تو خود بخود وہ وقت کی ناقدری کر رہا ہے، شکران نعمت کر رہا ہے۔ پھر آپ ذرا ایک جانب اور دیکھیے، جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آرم فورسز میں جو ہے نئے سولجرز کو بھرتی کیا جاتا ہے تو انہیں پریڈ میں کس قدر مشقت اور اس قدر جتن سے گزارا جاتا ہے کہ جناب ایک خاص اصول اور ضابطے کے تحت جناب ان کا مارچ بھی ہونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، پاؤں کا اٹھانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ نظم و ضبط جو ہے اللہ رب العزت نے نماز کی کیفیت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ نظم و ضبط اور یہ جو نسق ہے یہ جو نماز سے ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ پھر دیگر زندگی کے معمولات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ نظم و ضبط کو اختیار کرنے والی نماز کو ہی اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر زندگی ہی اس کی بے نظم ہو جاتی ہے، بے ربط ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ نماز کے لیے جب ایک صاحب ایمان مسجد کا رخ کرتا ہے تو اس سے پہلے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور جب اس وضو کو اختیار کرتا ہے تو وضو جہاں باطنی طور پر اس کے گناہوں سے اسے پاک کرتی ہے اسی طرح سے وہ وضو جو ہے جسمانی طور پر اسے صحت اور توانائی عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کرونا وائرس چل رہا ہے، جی بار بار کہا جا رہا ہے ہاتھوں کو دھوئیں، سینیٹائز کریں۔ میں کہتا ہوں اگر ایک صاحب ایمان 5 وقت کی نماز کو مستقل طریقے سے اختیار کر لے جس طرح سے اس کی ادائیگی کا حق ہے، اللہ رب العزت اس طرح کی وباؤں سے، آفات سے خود بخود حفاظت عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو نقصانات دنیاوی طور پر ہیں جو نماز سے فوائد حاصل ہونے تھے، نماز کو ترک کرنے سے جب وہ فائدے حاصل نہیں ہوئے تو خود بخود ہماری زندگیوں میں نقصانات ہی جنم۔ بہت اچھی بات آپ نے شاید فرمائی، اور اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنی تاکید نماز کے لیے آئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ مومن جب نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو پنکچول ہو جاتا ہے، نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس میں ڈسپلن آ جاتا ہے، نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس میں پاکیزگی آ جاتی ہے، نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا نظم قائم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں کہ جو ہر چیز میں نظر آتا ہے، اس کی زندگی کے ہر گوشے میں نظر آتا ہے۔ اب ایک چیز جو رہ جاتی ہے وہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نماز کی روح اور حکمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، ہے کیا نماز کی اصل روح اور حکمت پر کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ہمیں اظہار بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اظہار بندگی میں ایک ذلت اور حقارت کا پہلو ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جتنا ذلیل اور حقیر کر کے پیش کرے گا اتنے ہی اس کو بارگاہ میں اعلیٰ درجے حاصل ہوں گے۔ اور نماز میں اس چیز کا بہت زیادہ ثبوت حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور فقہ حنفی میں تو ویسے ہی بڑے ادب کے ساتھ ہوتے ہیں، اکڑ کر نہیں ہوتے، ہم لوگ بڑے ہی عاجزی کے ساتھ ناف کے پاس ہاتھ باندھ کے جیسے ایک غلام ایک جی ہاں وہ ایسا انداز نہیں ہوتا۔ پھر رکوع کے اندر آدمی آدھا جھک جاتا ہے، کسی کے سامنے جھکنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں خصوصاً جو سیٹ ہو وہ کسی کے سامنے جھک کر کوئی چیز لے، بعض تو اپنا سر تک یوں نہیں کرتے ہیں نا، یوں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں چیز کو، کہ منہ بھی اس طرف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو نصف جھکا دیتے ہیں، اور پھر سب سے اشرف حصہ اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جب اظہار بندگی ہوتی ہے تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو تسلیم کر رہا ہے، سبحان اللہ، ایک رب ہے کہ جو واقعی مجھ پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ اظہار بندگی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر ہم یہ تو ہے عملی ایک، پھر قول کے ذریعے ہم اللہ اکبر تکبیر لگاتے ہیں سب سے پہلے، تو اللہ اکبر من کل شیء، اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بڑا ہے، یعنی اپنی عظمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اپنی صفات کے اعتبار سے مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ یہ اقرار ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک اظہار بندگی ہے، اپنی حقارت کا اظہار ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ثنا، پھر اس کے بعد الحمد شریف، اس کے اندر آپ دیکھ لیں ترتیب کیسی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد بیان کی گئی ہے، پھر ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر بڑی عاجزی سے اس سے کچھ بارگاہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ایک ایسے افعال اور ایسے اقوال کا حکم دیا ہے کہ جس سے اظہار بندگی ظاہر ہو۔ شیطان نے
ایک سجدے کا انکار کیا، حالانکہ بڑا موحد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا اور فرشتوں کا استاد بھی کہلاتا ہے بعض روایات کے مطابق، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح گردانی کی اور ایک سجدے کا انکار کیا اور اس کا انجام یہ ہوا۔ تو جیسے بھی یہ وعیدات بیان کر رہے تھے کہ ایک روایت میں موجود ہے کہ بروز قیامت جن لوگوں نے جو نماز ادا نہیں کرتے ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکیں گے، مومنین سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نماز میں حکمت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کریں، اپنی اظہار عاجزی کریں، اظہار حقارت کریں، اور پھر اس کو آئندہ زندگی پر ہمیں نافذ بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز میں تو ایسے جیسے حضرت جبریل امین نے آ کر جب سرکار سے پوچھا اخلاص کی تعریف کہ اخلاص کیا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم رب کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اس کا مطلب جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ ہمارا تصور ہوتا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، بس یہی چیز، ان تمام چیزوں کو اپنی پوری زندگی پہ نافذ کرنا ہے۔ ہر چیز سے عارضی انکساری ظاہر ہونی چاہیے، خصوصاً اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے دیکھتے رہنے کا تصور جس طرح نماز میں کامل و اکمل ہوتا ہے ہر جگہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو کوئی تنہائی میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فحش چیزیں نہیں دیکھے گا، وہ فراڈ نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ بلیک میل نہیں کرے گا کسی کو، وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر داڑھی رکھ کر اور یہاں نماز کے نشان اور تبلیغ دین کے لیے نکلنے کے باوجود لوگوں کو ساتھ فراڈ نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر جگہ اس کے دیکھنے کا تصور جو نماز میں کامل و اکمل ہوا اس کے برکات حاصل کر رہا ہوگا، تو اس کے اعمال اور افعال اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے وہ خشوع و خضوع کے بارے میں فرمایا کہ جتنی توجہ سے نماز ادا کریں گے، اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے، اتنی نماز کی حکمت ہمیں حاصل ہوں گی اور اس کا اثر آئندہ زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ اچھا مصعب، میں اس ضمن میں یہ بھی بات پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے سبب عام طور پر لوگ چونکہ خیال نہیں رکھتے اس بات کا کہ ان کی نمازیں جو ہے ناقص ہو جاتی ہیں، فاسد ہو جاتی ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اس میں بہت لمبی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شرائط ہی انسان پوری نہ کرے تو نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر فرائض کو ترک کر دے تو نماز شروع تو ہو جائے گی لیکن نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور اگر واجبات کا ترک کرے گا تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض واجبات اگر بھولے سے آپ واجب کو ترک کر دیں تو سجدہ صاحب سے تدارک ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں نماز لوٹانی پڑتی ہے، سجدہ صاحب سے اس کا تدارک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض افعال ایسے ہیں جو حالت نماز میں کیے جائیں تو آپ کو نماز سے باہر کر دیتے ہیں، جیسے قہقہ لگانا۔ عاقل بالغ کا جاگتے ہوئے حالت نماز میں رکوع سجود والی نماز ہو اور وہ قہقہ لگا دے۔ قہقہ کا مطلب 4-5 ادھر 4-5 ادھر آدمی سن لیں۔ یہ خصوصاً ہمارے نوجوان جو ذرا دوست کھڑے ہو جاتے ہیں نا ساتھ میں، کونیاں مارتے ہیں، ہاں پہ کھکی کھکی کھاکا کھاکا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو میں نے تو ایک دفعہ پنجاب سائیڈ میں ہماری خالت ہی میں ادھر گیا ہوا تھا تو فائٹ شروع ہو گئی۔ اچھا، نماز میں وہ گھوسا مار رہا ہے نماز کے اندر ہی، حالت نماز میں، اور پھر ہنس بھی رہے ہیں اس کے اندر، عجیب صورتحال۔ اچھا، اسے لوگ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو موبائل فون بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ موبائل کو کس طرح مطلب بیل ہو رہی ہے اور اس پر وہ، تو یہ سب چیزیں بھی ویڈیو کلپس ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا مشاہدہ بڑا گہرا ہے، ویسے میرے مشاہدے میں آئی نہیں یہ چیز، لیکن بہرحال آپ کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی طرح کے سے کلام کر لینا، دنیاوی کلام کر لیا، کوئی چیز کھا پی لینا یا 3 قدم چل لینا، ان سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر نماز کو کامل و اکمل کرنا ہے، اسے نقص اور فساد سے محفوظ کرنا ہے، تو علم انتہائی ضروری ہے، اور علم بھی سیکھنا چاہیے کسی عالم دین سے اور مستند کتاب سے۔ اچھا، کتاب کے سلسلے میں میں کہتا ہوں استاد کی ضرورت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہو سکتا ہے آپ غلط مسئلہ سمجھ لیں، لیکن ہم لوگ کیسے سیکھتے ہیں؟ ہمارے اثر آبزرویشن۔ ہمارا بچہ آتا ہے، ایک دیکھتا ہے ایک بابا جی یوں تکبیر لگا رہا ہے، دوسرا یوں کر کے لگا رہا ہے، انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تیسرے نے انگلی کھولی ہوئی ہے، چوتھا یوں کر کے یوں دیکھ رہا ہے پیروں کو، ایک یہ بالکل مطلب یہ کہ تھوڑا سا ورزش بھی ہو گئی۔ صحیح فرمایا۔ تو بچہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کون سی چیز صحیح ہے، وہ بس وہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ ایسے وضو خانے پر تو یہ، اور باقی وہ فسادات تو ظاہر ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فاسد کس سے ہوگی۔ واجبات کیا کیا ہیں، سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی بھی آپ، میں تو 16-18 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں مفتی صاحب۔ عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یعنی 10ویں برس تک انسان کو ضروری اس کے بارے میں علم سیکھ لینا چاہیے۔ لیکن ہم 50ویں سال میں آ کر کیوں پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھ دیکھ کے نماز سیکھی ہوتی ہے۔ اکثر ایسی ہوتا ہے ہم کسی سے باقاعدہ نماز سیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اجمالی طور پہ ہم نے ذکر کیا۔ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں
کہ کوئی ایک اچھی مستند نماز کی کتاب لیں اور اپنے قریبی اچھے کوئی علماء اہل سنت میں سے کوئی موجود ہو تو ان سے وہ نماز کو باقاعدہ سیکھیں اور پھر ادا کریں گے انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی۔ دنیاوی امور میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے اپنے معاملے میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین لیا جائے، لیکن دین کے معاملے میں علماء حضرات کی طرف جانے میں ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور شرمساری محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم پوچھ لیں گے تو ہم تو بڑے مطلب اس میں بڑی ہمارے لیے عزت نفس مجروح ہو جائے گی، پامال ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے علماء سے تعلق رکھنا چاہیے تاکہ آپ رہنمائی حاصل کر سکیں، اپنے اعمال و افعال کو درست رکھ سکیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج نماز موضوع ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ اپنا کلام مکمل فرمایا اور نماز کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو ہوئی آج۔ اچھا، اقامت صلاۃ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا اس سے مراد کیا ہے مفتی صاحب، چونکہ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو عام ہمارے جو ناظرین ہیں اس سے ناواقف ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار یہ لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب بھی نماز کا حکم دیا ہے یا نماز ادا کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے تو ہمیں وہاں پر یہ لفظ نظر آتا ہے کہ اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کرو، یا یقیمون الصلاۃ فرمایا کہ وہ متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، یا المقیمین الصلاۃ فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے ان کی شان یہ ہے۔ کہیں مطلب قرآن میں اس طرح لفظ ہمیں نہیں ملتا کہ صلو کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، یعنی جو اردو میں ہمارے یہاں معروف لفظ ہے، اگرچہ احادیث میں یہ لفظ ہے لیکن قرآن مجید میں خاص طور پر اس طرح ڈائریکٹ کہ نماز پڑھو کا لفظ نہیں ملتا ہمیں، بلکہ اس سے بھی جو آگے کا لفظ ہے جس کے اندر پڑھنا اور ادا کرنا تو لازماً شامل ہے، وہ ہے نماز قائم کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لفظ غور طلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے اہتمام کے ساتھ اور بکثرت، یعنی کہ بطور صفت کے بھی بطور حکم کے بھی اس کو ذکر فرمایا، قائم کرو یا قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس پر اسی لیے علماء نے گفتگو بھی فرمائی ہے، مفسرین نے، جہاں پر یہ لفظ آیا ہے۔ چنانچہ علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اقامت کا لفظ ہے یعنی قائم کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اقامت الشیء توفیت حق ہی، یعنی کہ کسی چیز کو قائم کرنا، اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، یہ ایک بنیادی مطلب ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ اچھا، اب اس کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر اس کے دو مطلب ہیں، ایک ہے ادائے حق ظاہری اور ایک ہے ادائے حق باطنی، یعنی کہ حق ظاہر بھی ادا کرنا ہے اور حق باطنی بھی ادا کرنا ہے۔ حق ظاہر کے لیے پھر اس کے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی علم کے حوالے سے توجہ دلائی کہ ہمیں اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مفسدات مبطلات کیا ہیں، کن چیزوں سے باطل ہو رہی ہے، کن چیزوں سے فاسد ہو رہی ہے، نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں۔ تو یہ حق ظاہر کا پہلے تو پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد جا کر پھر حق باطن کی بات آئے گی۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی باطنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور حق ظاہر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ نماز شروع بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ بڑی عارفانہ اور معرفت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اقیم الصلاۃ کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا کہ ظاہری حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کا باطنی حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو ظاہری تو وہی بات ہو گئی جو تمام تقاضے ہیں، جس کا تعلق علم دین سے ہے اور شرعی احکام اور فقہی مسائل سے ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے حق باطن کا معاملہ کہ حق باطن کیا ہے، کہ نماز کو، اس کا بھی مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ حق باطن اس طرح نماز ادا کرو کہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حدیث جبریل کے اندر کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ توجہ اللہ کے لیے یہ معیار ہمیں بتایا گیا اور طریقہ بتایا گیا۔ اسی کو قرآن مجید میں لفظ خشوع سے تعبیر کیا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع خاص طور پر دل کی کیفیت کا نام ہے، اگرچہ اس میں جسم کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہے کہ جسم کے اندر مطلب عاجزی ہو، انسان کی نگاہیں نیچی ہو اور تواضع، اور بار بار جو ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں نماز میں بار بار ادھر ادھر کھجاتے رہتے ہیں، تو یہ جو کیفیتیں ہیں اگرچہ وہ نماز فساد تک نہ بھی پہنچے لیکن یہ بار بار اس طرح سے کرنا کہ جو سہو کی علامت ہے، غفلت کی نشانی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ جسم کا حصہ ہے لیکن زیادہ تر خشوع میں دل کا حصہ زیادہ ہے، باطن کا حصہ زیادہ ہے۔
اچھا پھر اس خشوع میں بعض لوگ تو صرف جسم کا حصہ زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی گردن کو بہت زیادہ جھکانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے جسم کو سمیٹ کر اور عجیب وہ موومنٹ کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ خشوع یہ تمہارے جسم میں شامل نہیں ہے، یعنی تمہارے جسم کا فعل نہیں ہے بلکہ تمہارے قلب کی کیفیت کا نام ہے. تو وہاں پر توجہ گویا کہ دلائیے کہ جسم کی ایسی موومنٹ نہ ہو کہ جس میں تصنع کا پھر دخل ہو جائے، بناوٹ شامل ہو جائے. اس کی ایک مناسب کیفیت ہونی چاہیے لیکن زیادہ توجہ قلب کی ہونی چاہیے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آدمی توجہ اللہ رکھے، نماز کے الفاظ پر جو پڑھ رہا ہے وہ اس پر غور کرے، توجہ رکھے، افعال و ارکان پر غور کرے اور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرے کہ جیسے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، اور یقیناً دیکھا جا رہا ہے. نبی کریم کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم کتنے الرٹ ہوتے ہیں، بالکل اسی کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کیمرہ ہمیں وہ کیپچر کر رہا ہے. تو تمام ظاہری تقاضے بھی پورے کرے، باطنی تقاضے، تو انشاءاللہ پھر وہ نماز وہ کہلائے گی جس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یہ فحشا اور بری باتوں سے روکتی ہے. وہ پھر وہ والی نماز یہ والی ہے کہ جس میں یہ تقاضے پورے کیے جائیں. بہت اچھی بات ہے. اور علماء حضرات نے یہی بیان فرمایا کہ علم حاصل کیا جائے. نماز جب پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ ہو صرف کہ ہماری فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ واقعتاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی روح کو سمجھ کر. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے، کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جواب سے پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت میں عرض کر دوں کہ عام طور پر اس قول کو جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے. تو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ اسلاف میں سے کسی سلف کا یہ خوبصورت قول ہے، اور یقیناً اس میں بہت بڑی گہرائی ہے. اور جیسا کہ آپ کا سوال بھی اسی جانب ہے کہ معراج اتنا بڑا سفر اور اتنی بڑے مقام اور منصب پر فائز ہونے والی ہستی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مرتبہ، اور مومن کے لیے نماز کو معراج کا قرار دینا، تو ان کے درمیان باہمی تطبیق کیا ہے، مومن کے لیے نماز کو معراج کیسے بنایا گیا. تو اس کی ابتدا ہی ہم اسی سے کر لیتے ہیں کہ دو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. نمبر ایک، وصل، یعنی اللہ رب العزت کا جو قرب ہے، جو وصال ہے، وہ بدرجہ کمال ہے، اور وہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر کوئی اور نہیں پہنچ سکا. یعنی وہاں جو راز اور نیاز ہوئے اس سے بھی آگہی کسی اور کو حاصل نہیں. وہ راز بیان کرنے والی ذات رب ذوالجلال جانتی ہے یا سماعت کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ جانتی ہے. تو اس سفر میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ وصل ہے، جو خداوند ذوالجلال کا وصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا. تو فرمایا کہ چونکہ اس سفر میں اللہ رب العزت نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وصل عطا کیا، اگر دنیا میں کوئی مومن اس معراج کی اصل جو وصل خدا ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی. جیسا بھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا کہ سجدے کی حالت میں وہ ناک کو رگڑ رہا ہوتا ہے، جس ناک کو بچانے کے لیے وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے، اور وہی ناک جو ہے وہ زمین پر رگڑ کر اپنے تذلل کا اظہار کر کے رب ذوالجلال کے خالق اور مالک ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس کی پاکی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ پھر سجدے کی حالت میں جو اسے وصل خداوندی ملتی ہے وہ کسی اور مقام پر نہیں ملتی. اچھا دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جتنا بھی مکالمہ اور جتنے بھی قرائن ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس سفر معراج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے اس کے ملتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہ بطور عبد کیا ہے. جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں نہ نبی کہا نہ رسول کہا بلکہ عبد کہا. اور ساتھ سورہ نجم میں دیکھیے جو مکالمہ ہے، جو آپس میں گفتگو ہے، جو وحی کی گئی ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. تو یہ جو عبدیت تھی، تو یہاں بھی ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا یا اشارہ کیا گیا، جبکہ جہاں کہیں بھی دیکھیں تو حضور کے القابات ہی قرآن میں نظر آتے ہیں. تو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا تھی، باری تعالیٰ میں زمین پر تجھے رب کہتا رہا ہوں، آج تو بھی مجھے اپنا بندہ کہہ دے، اپنا عبد کہہ دے. تو حضور کی مرضی اور منشا کے مطابق پھر یہ آیات اس انداز میں نازل ہوئیں. تو فرمایا کہ پھر یہ چونکہ اسی سفر معراج کا تحفہ ایک مومن کو عطا کیا گیا، تو مومن کو جب یہ تحفہ دیا گیا تو اس میں وہی ابدیت کا اظہار ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو عبد، عاجز
اور منکسر جو ہے تصور کر کے رب ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت اور اس کی شان کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر سفر معراج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس کی فضائل، اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات اگر حاصل کرنے ہیں تو پھر اس نماز کو تمہارے لیے معراج بنایا ہے۔ تمہیں وصل بھی یہیں سے ملے گا، تمہیں ابدیت کی سند بھی اسی سے ملے گی، تمہیں قرب کا مقام اور مرتبہ بھی اسی نماز کے ذریعے سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ اکرام حسین القادری صاحب اور قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، آپ دونوں حضرات نے وقت عنایت فرمایا، بہت عمدہ کلام فرمایا نماز کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اور دیگر حوالوں کے ساتھ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ آج نماز موضوع رہا، آج انشاءاللہ ہم سب مل کر عزم صمیم کریں کہ جو گزشتہ نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا ادا کریں گے، اور جو بقیہ نمازیں فرض ہیں ہم پر انشاءاللہ وہ وقت مقررہ پر ادا کریں گے۔ اگر یہ نیت کر لی آج اور اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص اور اس پر استقامت عطا فرمائے تو آئندہ زندگی میں انشاءاللہ اس کے ثمرات دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کے اجر و ثواب سے انشاءاللہ ضرور بہرمند ہوں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے جو ہمارے ثنا خواں حضرات سرکار کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور اس سیگمنٹ کی جانب ہم آ چکے ہیں جس کا آپ کو بہت انتظار رہتا ہے، اور کم و بیش 11 ماہ تو انتظار رہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہو اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں اور آپ کے لائیو سوالات ہوں اور پھر وہ جوابات یہاں سے آن ایئر کیے جائیں۔ تو الحمدللہ اس وقت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں، آپ کے سوالات لیں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی دوران گفتگو نماز موضوع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں 2-3 قدم چل لے کوئی تو نماز کے فساد، نماز میں فساد کا وہ رہتا ہے۔ تو نصر صدیقی صاحب نے یہ سوال کیا تھا ابھی مجھے ٹیلی فون پر، میں چاہتا ہوں اس کا جواب عنایت فرمائے گا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں اگر گیپ ہو تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فل اپ کر دیں، بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی عمل ایسا نماز میں کیا جائے کہ دور سے دیکھنے میں کنفرم یقین سا ہو جائے کہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر تذبذب میں پڑ جائیں کہ شاید ہے یا نہیں تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ تو فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی لگاتار 3 قدم اٹھاتا ہے تو یہ عمل کثیر میں آتا ہے، اور اگر 3 قدم سے کم اٹھاتا ہے یا جیسے سائیڈ میں تھوڑا سا سرک گئے تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ اگر اگلی صف میں بھی جگہ باقی ہو اور کوئی 2 لمبے قدم اٹھا کر اگلی صف تک پہنچ سکتا ہے تو یہ عمل قلیل سے گویا کہ آگے جانا ہوا اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً نصر بھائی آپ تک یہ جواب پہنچ گیا ہوگا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب نے نماز تراویح پڑھائی، جیسے 2 رکعت نماز تراویح تھی تو 2 کی جائے انہوں نے 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دی، تو تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ نیز اس کے اندر جو منزل پڑھی گئی ہے یعنی سپارہ وغیرہ، تو کیا وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی یا دوبارہ آگے سے کنٹینیو کرنا ہوگا؟ وہ زیادہ حکم فرما دیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ کیا فرمائیے؟ جی دیکھیں، اگر اس میں 2 کے بعد قاعدہ کر کے تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تھے جی تو پھر تو ایک اور ملا لیتے، 4 ہو جاتی اور وہ 4 رکعتیں شمار کر لی جاتی، لیکن اگر انہوں نے 2 کے بعد قاعدہ نہیں کیا، 3 کیا تو یہ 2 ہی شمار ہوئیں، اور 2 کے اندر اگر زیادہ قرآن پڑھ لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اگرچہ وہ تیسری میں چلا گیا لیکن شمار 2 ہوں گی اور وہ تراویح میں ہی قرآن پڑھنا کہلائے گا، تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ سر شکیل نام ہے میرا اور ناظم آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی شکیل بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے جو اس کی رقم بنتی ہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی اس پہ؟ ٹھیک ہے جناب۔ شکیل صاحب جی دیکھیں، سونا اور چاندی کے اندر نا مقدار سرکار نے متعین فرمائی ہے، قیمت کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اگر صرف سونا ہے، کیش وغیرہ بالکل نہیں ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو قربانی واجب ہوگا ورنہ نہیں، زکوٰۃ واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ ہاں، قربانی کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک یقیناً بن جاتی ہے تو قربانی کا وجوب ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے لیے ہاں مقدار تمام ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں مفتی صاحب نے دیکھیں آپ کے ایک سوال میں 2 جوابات ارشاد فرما دیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ تو میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ
جب میں اس میں وطر کی نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو دعائے قنوت سے پہلے پڑھنے سے پہلے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا بھول جاتا ہوں اور دعائے قنوت پڑھ لیتا ہوں. تو آیا یہ سجدہ صاحب سے تدارک اس کا ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب, ضرور. دیکھیں یہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر لگانا بھی واجب اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب. یہ اگر ترک ہوتی تو سجدہ صحو تھا, لیکن ہاتھ اٹھانا اس کے لیے سنت ہے. اچھا. اور ترک سنت پر سجدہ صحو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ ایک فضیلت سے محروم تو ضرور ہوئے لیکن سجدہ صحو نہیں ہے. اچھا, انہوں نے نہیں کہ دعائے قنوت تو پڑھ لی لیکن انہوں نے تکبیر بھی نہیں کہی تو کیا کہی؟ ہاں اگر تکبیر نہیں کہی, بھول گئے تکبیر تو پھر سجدہ صحو لازم. یہ ہاتھ اٹھانے کا کہہ رہے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھائے. اگر تکبیر بھی لفظ تکبیر اللہ اکبر بھی نہیں کہا تو پھر سجدہ صحو کرنا ہوگا. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم رئیس بھائی. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کی خدمت میں بھی سلام, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ تمام حضرات کو. میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے, میں نے رمضان سے کچھ عرصہ پہلے اس کو فروخت کیا اور اس کی رقم میرے اکاؤنٹ میں آ گئی, کیا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ریاکاری سے کیسے بچ سکتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ان کا زکوٰۃ کا سال پہلے شروع ہو گیا تھا اور درمیان میں پلاٹ فروخت ہوا اور رقم آئی تو یہ پہلے والے مال کے ساتھ ہی شمار کی جائے گی. گویا کہ پہلے مال پر سال کا گزرنا, اس پر بھی سال گزرنا ہی کہلائے گا, چاہے ایک دن پہلے آئی ہو. اور اگر پہلے ان کا زکوٰۃ کا سال شروع نہیں ہوا تھا, اب یہ رقم آئی ہے تو پھر جس وقت آئی ہے وہ تاریخ نوٹ کر لیں, ایک سال بعد اگر یہ رہا تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور ریاکاری سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہ اللہ کے دیکھنے کے تصور کو مضبوط سے مضبوط تر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ذہن بنائیں کہ اگر ایک چیز آپ تیار کرتے ہیں اور آپ کو 500 روپے ملے لیکن توجہ کے ساتھ کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملے تو بہت بے وقوفی کی بات ہوگی کہ عدم توجہ کے ساتھ صرف 500 پر اکتفا کیا جائے. تو اگر ایک عبادت اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں تو ثواب کے ضیاء کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے آخرت میں. اور اسی میں اگر لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں, خالق کی طرف کریں تو اللہ بھی راضی اور جنت کے درجات قدموں میں آ جائیں گے. تو یہ اس خیال کو پختہ کریں کہ لوگوں کو راضی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. ان کو راضی کرنا, ان کو دکھانا, یہ تو آخرت کی تباہی ہے, انعام سے بھی محرومی ہے. تو کیوں نہ میں اپنے رب کے لیے کروں. تو اس طرح ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. اور پھر میں اکثر, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہماری کتاب قرب الہی الحمدللہ مارکیٹ میں ہے, وہ کتاب لے لیں, بہترین ہے ان چیزوں کی رہنمائی کے لیے. ہر چیز بہت اچھی قرآن و حدیث کے حوالوں سے ذکر کی گئی ہے, وہ لے کے پڑھیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں اس وقت, دونوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. علامہ صاحب سے پوچھنا تھا میں نے کہ قبرستان لیڈیز کا جانا, جب کہ میرا دل بہت تڑپتا ہے کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جوان بیٹا ہے, اور میں بہت تڑپتی ہوں ان کے لیے. جی عورت کا, ہاں جی عورت کا دیکھیں کوئی کالر ہے. جی کالر ہے. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہوگی, معذرت. دیکھیں ویسے تو عورت کا قبرستان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبور کی زیارت کی اجازت مرحمت فرمائی اس میں مرد و عورت برابر ہیں. پہلی بات تو یہ, اس کا مطلب اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے کوئی جائے تو درجہ استحباب میں ہوگا. لیکن عورت کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ مستحب کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا عورت کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم بہن سے یہ گزارش کریں گے, کوئی فرض کر لیں کہ وہاں سے کوئی قریب سے گزر رہی ہیں آپ اپنے کسی کام سے, قصدن نہ جائیں, کوئی کام سے گزر رہی ہیں تھوڑی دیر رک کر وہاں فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اگر عورت قبرستان جائے تو معذاللہ مردوں کو برہنہ نظر آتی ہے, یہ بیکار اور بکواس بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں, جب سرکار فوت ہوئے تو چونکہ میرے شوہر تھے میں پردے میں کوئی احتیاط نہیں کرتی تھی, پھر میرے والد ابو بکر فوت ہوئے تو میں ایسی چلے جایا کرتی تھی, لیکن جب عمر فاروق فوت ہوئے تو جب میں اندر جاتی حجرے میں قبروں کے پاس تو پھر میں اچھی طرح اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بھی آپ کی حیا تھی, ورنہ ان سے کوئی پردہ واجب تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مردوں کو ایسا نظر آئے, خواتین جا بھی سکتی ہیں. اور وہ بھی جو ایک ہے کہ عورت اگر قبرستان کے ارادے سے نکلے تو اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے, اس کو ہم مقید کریں گے اس چیز کے ساتھ کہ بلا پردہ نکلنا فتنہ فساد ہو
یا وہاں راستہ پرامن نہ ہو، یا وہاں جا کر جزا فضا رونا پیٹنا کریں گی، ایسی عورتوں کے لیے وعید ضرور ہے، ورنہ تو مطلقاً سرکار نے اجازت فرمائی۔ سرکار کے روضہ انور پر ہزاروں لاکھوں عورتیں آتی ہیں، شہدائے احد کے مزارات پر جنت البقیع میں اگرچہ جانے نہیں دیتے عورتوں کو باہر سے، لیکن زیارت کرتی ہیں، تو کیا وہ سب پہ لعنت نازل ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، تو جا سکتی ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ بہت اہم مسئلہ مفتی صاحب نے بیان فرما دیا ہے، اور خواتین چونکہ ظاہر ہے نرم دل ہوتی ہیں، بہت زیادہ جذباتی کیفیت میں آ جاتی ہیں، انتقال اگر خدا نخواستہ کسی کا ہو جائے تو قبرستان جانے کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ میرا سوال ہے کہ میں کرسی پہ تکیہ رکھ کے جا نماز اس پہ رکھ کے سجدہ کرتی ہوں، صحیح ہے، تو میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں دعائے وتر میں جا کے دعائے قنوت میرے کو یاد نہیں ہوتی، تو میں کوئی اور صورت پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر بلوچستان لورمنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی بلال شاہ بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں سر ہم لوگ سفرانہ نماز پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں، اور سر کتنے کلومیٹر تک پڑھنی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے گا جناب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میں نے سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے دفتر جاتے ہیں، اگر دفتر جاتے ہوئے روزے کی حالت میں کوئی اگر 10 بجے پہنچنا ہوتا ہے، 10:15 بجے پہنچتا ہے، اور وہ ٹائم 10 بجے لکھ دیتا ہے، 10 لکھ دیتا ہے اور لیٹ پہنچتا ہے، تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ جی مجھ سے جی ایک تو یہ کرسی پہ جب نماز پڑھیں تو بعض لوگ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تھوڑی سی اوپر چیز رکھیں تاکہ اس پہ سجدہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اسی طرح تکیہ اٹھا کے اس پہ کر رہے تھے، سرکار نے ہاتھ سے لے کے علیحدہ کر دیا، لکڑی رکھنے کی کوشش کی، علیحدہ کر دیا، اشارے کا حکم دیا، تو اشارے سے پڑھیں۔ رکوع کے لیے ہلکا اشارہ کریں، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائیں، لیکن کسی چیز کو رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ دیں، بس تکبیر لگائیں اور 3 دفعہ یہ پڑھ کر رکوع وغیرہ کر دیں۔ قصر جو ہے یہ اپنے شہر کی حدود سے آپ باہر نکل جائیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جیسے ہی آپ اس ارادے کے ساتھ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو جائیں گے۔ 4 رکعتی فرض کو 2 کر کے پڑھنا ہوگا، باقی فجر کے تو 2 ہی ہیں، اور مغرب کے 3 ہوتے ہیں فرض، ان میں قصر نہیں ہوتی، ان میں ہوتی ہے، اور نوافل اور سنن کا موقع ملے تو ادا کر لیں، ورنہ ان کو دوران سفر ترک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو غلط بیانی ہے کہ حالت روزہ اور پھر 10:15 پہنچ کے 10 لکھ دیا، تو ایک تو یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس پہ گناہ گار ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ نے اتنے 15 منٹ تک کا کام نہیں کیا، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، تو 15 منٹ کی سیلری کے مستحق نہیں ہیں۔ تو ایک دن پہلے مہینے کی سیلری کو دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، پھر ایک دن کی سیلری کو گھنٹوں میں اپنے ڈیوائیڈ کریں، پھر اس کو منٹوں میں کر لیں، منٹ میں کر کے 15 منٹ کی جو سیلری اس کو ڈیڈکٹ کر لیں، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سر جی میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ پلاٹ اور نقد جو پیسے ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ دونوں پہ برابر ہوتی ہے، اور جو چیزیں آپ کی جس طرح کرائے پہ لگی ہوئی ہیں، دکان ہو جائے یا فلیٹ ہو جائے، یا اس پہ بھی زکوٰۃ کا تھوڑا سا بتا دیں، اور کیا اس پہ اگر زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے، آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہو، تو پھر اس پہ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہلو جی سوال بتائیے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ میری بچی کا ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، وہ اکثر رہتی تھی بیمار۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے مطلب یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ اس کی پرورش میں اور اس کے علاج میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی تھی۔ اچھا جی سوال یہی ہے، اگر مطلب مناسب ہو تو اس کا جواب دو۔ ٹھیک ہے جناب، اس کا ازالہ کس طرح ہو مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔ جی ایک تو یہ پلاٹ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس نیت کے ساتھ خریدا تھا، اگر تو خالصتاً بیچنے کی نیت سے، انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا تھا تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے پہلے جب سال گزر جائے تو
تو 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے قیمت لگوا لیں اور پھر اس کے اندر وہی 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے جیسے نقد کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے ایک. اور اگر وہ انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں ہے, اپنا گھر بنانا تھا یا یہ ارادہ تھا بنا کے کرائے پہ چڑھا دیں گے تو اس پر بالکل زکوٰۃ نہیں, چاہے کروڑوں روپے کا پلاٹ ہو. دوسروں نے کہا کہ کرائے پر جو مکان ہوتے ہیں مکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, دکان پر بھی نہیں ہوتی, اس کے جو کرایہ آ رہا ہے اس کو دیگر اماؤنٹ کے ساتھ ملا کر, جیسے زکوٰۃ کا سال چل رہا ہے تو یہ اس کو ایڈ کریں, جب سال کا اینڈ آ جائے تو دیکھیں کتنا آپ کے پاس موجود ہے, اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. لیکن انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ زیادہ بن گئی ہے اور انکم کم ہے, تو اب یہ تو انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر جیسے پلاٹ ویسے لیا ہوگا اس پہ زکوٰۃ بہت ساری بنائے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹینشن ختم ہے آپ کی. اور اگر ایسا ہے کہ گولڈ بہت سارا رکھا ہوا ہے, زکوٰۃ زیادہ بن گئی اور انکم کم ہے, تو پھر آپ کو گولڈ سیل کرنا چاہیے, اور سیل کر کے اللہ کے لیے سیل کریں گے, اللہ تعالیٰ بڑی برکت سے نوازتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یہ ہمیں سیف کرے گا, رب کریم نہیں کرے گا. اس خیال کو بدلیں, جس رب نے آپ کو اتنا گولڈ دے کر اس کو چوری سے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ رب آپ کو اور دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے. اور یہ بیٹی کا انہوں نے کیا قبر میں کوتاہی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہوا حال ہی میں, اس کی پرورش میں یا اس کی تیمارداری میں کوئی غفلت ہو گئی ہو تو اس کے لیے ان کے دل میں جو ہے وہ احساس ندامت ہے. جی اگر فرض کر لیں آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو بھی رہا ہے تو ہماری شریعت بہت پیاری ہے, وہ اس کے تدارک کا موقع دیتی ہے. نمبر 1 آپ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں. نمبر 2 ان کے لیے ایصال ثواب کریں, جو بھی نیک عمل کریں, فرض, واجب, سنت, نفل, آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری بیٹی کو بھی پہنچا دے. تیسرا کچھ ثواب جاریہ کر دیں ان کے لیے, کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیں, کسی مسجد میں انویسٹ کر دیں, قرآن پاک رکھوا دیں, کسی دینی طالب علم کو عالم یا مفتی بنا دیں, بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. تو جب وہ بچی کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی رحمتیں اور انوار قبر میں آ رہے ہوں گے, کوئی کوتاہی رہ بھی گئی ہوگی تو وہ تو دعائیں دے گی آپ کو قبر کے اندر, انشاءاللہ تدارک ہو جائے گا. 2 کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ میں امارات سے بات کر رہا ہوں. جی. یہاں پہ فرض نماز کے بعد وطر تراویح ہوتی ہیں اور تراویح کے بعد یہ لوگ وطر پڑھاتے ہیں. جی. وطر یہ لوگ 2 اور 1 کر کے پڑھاتے ہیں, جس میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ہماری وطر ہو جاتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. سے بتا رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے حضرت, جی کہ زکوٰۃ جو ہے کہ رمضان میں دینا ہی افضل زیادہ ہے, کیونکہ میرا سال تو ہوتا ہے جنوری کے اینڈ میں. اچھا. تو لوگ کہتے ہیں یہ سوال کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی صاحب کیا فرمائیے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ ہمارے فقہ حنفی میں اس طرح نہیں ہے کہ 2 رکعت علیحدہ اور 1 رکعت علیحدہ. 1 رکعت کا تو شریعت میں تصور ہی نہیں ہے. نوافل سرکار نے کم از کم 2 ہی ادا فرمائے, لہٰذا آپ فرائض تو جیسے پڑھ رہے ہیں لیکن وطر اپنے علیحدہ ہٹ کر پڑھ لیں اور 3 رکعت کے ساتھ جیسے ہم لگاتار پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں. رمضان میں یقیناً اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ کا سال پہلے مکمل ہو رہا ہے تو پھر آپ اتنا ڈیلے نہ کریں, کیونکہ فقہا نے فرمایا جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے, زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے تو 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. اچھا. تو لہٰذا اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ گار ہوتا رہے, یہ صحیح نہیں ہے. آپ کی نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. آپ زکوٰۃ پہلے ادا کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو موقع دیتا اور میرے لیے جائز ہوتا تو میں رمضان میں خرچ کرتا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا تمام انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں کہ مومن جب کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو عمل کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب اسے عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے لیکن ان کے پاس جائیداد پراپرٹی اور ایسا ان کے پاس سرمایہ ضرور ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے, لیکن وہ اس صورت میں رہتے ہیں کہ ہماری تو انکم کم ہے تو ہمارے لیے زکوٰۃ ہم پر واجب نہیں. کیا فرمائے گا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. یہ خاص طور پہ عورتوں میں شرعی فقیرہ بہت ساری ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ تنگ دست, ہم تو کماتے نہیں ہیں تو کون کرے گا, قربانی کا بکرا شوہر, تو وہ سارا اس پہ برڈن ڈال دیتی ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی, اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے, تم صدقہ دیا کرو. تو انہوں نے اپنی کان کی بالیاں اور اپنے لاکٹ اتار کر نبی کریم کو دے دی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا موقع آئے تو اس میں حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی یہی پوشیدہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب پر فوقیت دینا, دوسرا دل سے بخل کو دور کرنا, تیسرا جو اس مال میں غریب کا حق ہے وہ ادا کرنا. تو اپنے مال کو بیچ کر آپ یہ سب کام کریں, نہیں کریں گے مال کو سینے سے لگا کر رکھیں گے, یہ آخرت میں نفع نہیں دے گا, اللہ کی رضا نفع دے گی. ٹھیک ہے مصعب, آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا, صرف اذان فجر کا وقفہ ہے, اذان فجر کہی جائے گی,
قاری اسد الحق ملک ممتاز و معروف قاری و نعت خواں انشاءاللہ اذان فجر کہیں گے. اس کے بعد پھر ایک بار آپ کے لیے یہ الحمدللہ سہولت موجود ہے کہ آپ اپنے سوالات شامل کر سکتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں, اور قبلہ مفتی صاحب آپ کے جوابات دینے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے چوتھا روزہ اختیار کیا ہے. اللہ کے فضل اور کرم سے اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے, اور یہ بہاریں عطا فرمائی ہیں ماہ رمضان المبارک کی, کم و بیش جس کا پورا سال یعنی بقیہ 11 مہینے انتظار رہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے, اور وہ نورانی لمحات سحر افطار کا ہمیں نصیب فرما دے جو ماہ رمضان میں بطور خاص ایک اس کی فضا ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ ماہ ہمارے درمیان ہے اور عشرہ رحمت جاری و ساری ہے. آپ کے سوالات شامل کریں گے. آج ہم نے نماز کے موضوع پر بات کی, کل ہم زبان کی حفاظت کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے. کل کا موضوع یہ ہوگا. آپ کے سوالات لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت بھی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں نا, تو پنجاب میں ذرا جلدی اذان ہو جاتی ہے, تو ہم نماز ذرا جلدی پڑھ لیتے, پروگرام بھی لگا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی سننا تھا اس میں کوئی جو ہے ہمیں بہت سی تعلیم ملتی ہے, بہت سا علم سیکھنے کو ملتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ پھر بعد میں دعا مانگ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال بتائیے. جی نا, میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کی پریشانی سے فکر مند ہو اور وہ اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرے, تو یہ بچے کی غیبت ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا. جی پہلی بات تو یہ کہ اگر پروگرام آپ کے وہاں جلدی اذان ہو جاتی ہے پنجاب میں جیسے, اور آپ کو یقین ہے کہ نماز قضا نہیں ہوگی, ٹائم کافی موجود ہے, تو پھر آپ چاہے پروگرام دیکھ لیں اگر آپ کو اچھی معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی فقہ حنفی میں نماز کو تھوڑا اجالے میں پڑھنا مستحب ہے, اگرچہ مردوں کے لیے مستحب ہے, عورت جتنی جلدی پڑھے اچھا ہے, لیکن آپ کے لیے ایک ویلڈ ریزن موجود ہے کہ علم حاصل ہو رہا ہے, تو آپ پہلے علم سیکھ لیں, اس کے بعد نماز پڑھ لیں. ہاں اگر قضا کا خوف ہے پھر پروگرام کی پرواہ نہیں کریں گے, آپ آرام سے پڑھیں. ہاں دعا تو جب چاہے مانگ لیں, دعا نماز سے متصلاً مانگنا لازم نہیں ہے, وہ پھر پروگرام دیکھ کر مانگ لیجئے. اور اپنی اس طرح کی پریشانی بچے کی ڈسکس کرنا, اگر کوئی بری عادت ہے, وہ خراب عادت میں مبتلا ہے, اپنی والدہ سے یا اپنی بہنوں سے شیئر کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں بچے تک پہنچتی ہیں اور وہ اس کو پھر فیل کرتا ہے, بیڈ فیل کرتا ہے کہ جی میری سب راز بتا دیے. اس طرح پھر یہ کہ کسی کے سامنے نہ کہیں کہ وہ بچے کو بولے اور پھر بچہ آپ سے بدظن ہو جائے, لیکن ویسے اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرنے میں حرج نہیں ہوتا. اچھا تو سر چونکہ آج نماز موضوع تھا, تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پابندی نہیں کر پاتے ہیں, فجر کی رہ جاتی ہے, یا پھر یہ کہ جو ظہر اثر مغرب تو مل جاتی ہے, عشاء میں کوئی تساہل ہو جاتا ہے, رات دیر تک کسی کام میں مصروف ہو, تو پابندی کے حوالے سے کوئی ترتیب ایسی بتا دیجیے تاکہ دیکھیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا صحیح خوف نہیں ہوگا نا, اس پہ پابندی حاصل نہیں ہو سکتی. آدمی ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے, جب میں مروں گا اس بری موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ. پھر جب میں قبر میں اکیلا ہوں گا کون میری مدد کرے گا؟ بالکل. کیا یہ آرام یا میچز یا ماں باپ یا بیوی بچے یا دوست احباب کیا یہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے نہیں. پھر نبی کریم نے جو فرمایا کہ میدان معاشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, یہ ٹھیک رہی تو آگے کی منزل آسان ہے, اور اس میں اگر کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے. سوچیں کہ وہ میدان معاشر میں کتنی ذلت, اور اگر اللہ ناراض ہوا اور جہنم کا داخلہ, تو کبھی کبھار چولہے پہ اس طرح دور ہاتھ رکھ کر ذرا لو کے اوپر دیکھیں کہ ہاتھ اس کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں. تو صرف ایک لو کی تپش آ رہی ہے, وہ تو آپ نے ہاتھ آگ میں ڈالا نہیں ہے, اور جہنم کے اندر بھی ہے کہ نکال بھی سکتے ہیں, نکال بھی سکتے ہیں, لیکن اس سے اب وہ ناقابل برداشت جو چیز ہے, غور کریں کہ جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہے, اور ایک ایک نماز پر کئی سال تک, 100 سال تک یا ہزاروں سال تک آپ کو عذاب ہو. کیا مطلب یہ کہ کوئی عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ
کہ جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 5,000 روپے ملیں گے، تو روزانہ کے 25,000۔ مسجد میں جگہ نہیں ہوگی مفتی صاحب؟ اب آپ دیکھ لیں مسجد میں بھی، اور پھر یہ بہنوں کی پھرتیاں دیکھیں آپ، جو ابھی تھکی ہاری گر جاتی ہے نا بستر کے اوپر، میں تو تھک گئی ہوں بہت زیادہ، وہ نماز پڑھے بغیر ان کو تھکن قریب بھی نہیں آئے گی۔ بالکل ایسا ہی، مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پیسوں کے لیے یقیناً کوئی نہیں پڑے گا، لیکن آپ اگر نفس سے پوچھیں کہ تیار ہے 25,000 کے لیے، اگرچہ نہیں ملے گا لیکن آپ دیکھیں نفس کہے گا کہ اگر ایسا ہو تو موسٹ ویلکم، یعنی کہ لذت سی پیدا ہوتی ہے۔ بس جب ایک مومن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بیان کردہ انعامات کے اندر اس سے کہیں زیادہ لذت محسوس کر کے اپنے آپ کو استقامت پذیر کروا لے، یہی کمال ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور روزانہ آپ تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ آف ایئر بھی ہمیں بہت سے کالر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ قبلہ مفتی صاحب کی تشریف آوری سے ہمیں بہت اطمینان ہوتا ہے کہ ہم ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر لائیو کال کے ذریعے شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا پروگرام پیش کیا گیا نماز کے حوالے سے، کوشش کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں اسے ضرور قائم رکھیں، اور جو گزشتہ نمازیں ان کی قضا ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے ہم نے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔